نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اس کا اہتمام کرنا۔ یہ اس وجہ سے کہ بہت سارے فتنے اور فرقے اس وقت دنیا پر آئے ہوئے ہیں اور ہر ایک آدمی، ہر ایک فرقہ وہ اپنے نظریے کو بیان کر رہا ہے۔ میری نظر سے ایک کلپ ڈاکٹر جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی گزرا تھا، تو اس حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ جماعت کی نماز، اس کا اہتمام جب آپ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے تو اس وقت اس کا اہتمام کرنا ضروری تھا، اور ظاہر بات ہے آپ علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد جو ہے اس کا اہتمام جماعت کا اس قدر ضروری نہیں رہا۔ ان کے کہنے کا خلاصہ یہ بن رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جماعت کی نماز قیامت کی صبح تک کے لیے، جب تک نماز، جماعت اور مسجد یہ سلسلے رہیں گے تو اس وقت تک اس کا اہتمام اپنی حیثیت کے مطابق، جو اس کی شرعی حیثیت ہے اس کے مطابق رہے گا۔ اب وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ نماز کی فرضیت وہ سن 12 نبوی کے اندر ہوئی ہے اور یہ رجب کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اتنی بات تو تحقیق جو ہے وہ محقق ہے اور یہ تحقیقی بات ہے۔ باقی 27 رجب یہ ایک مشہور معاملہ ہے لیکن تحقیقی قول یہ نہیں ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے یہاں پر باجماعت نماز کے اہتمام کا، تو یہاں بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ نماز جماعت کے لحاظ سے اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ جماعت کے ساتھ ہی ادا کر سکتے ہیں، جماعت کے بغیر وہ نمازیں ہو ہی نہیں سکتی، ان کا وجود ہی نہیں ہو سکتا۔ مثلا عید کی نماز، مثلا اسی طرح جنازہ، نماز جنازہ، اسی طرح جمعہ کی نماز۔ جمعہ کی نماز وہ بھی جب پڑھیں گے تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں گے، اگر جماعت نہیں ہے تو آپ کو 4 فرض ظہر کے پڑھنے ہوں گے۔ اور جنازہ تو اگر جماعت نہیں ہے، جماعت چلی گئی تو جنازہ آپ اکیلے پڑھ ہی نہیں سکتے۔ عید کی نماز بھی اکیلے پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ تو پھر ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو پہلی صورت ہو گئی نمازوں کی۔ نماز کی دوسری صورت یہ ہے کہ جس کو آپ اکیلے پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر چاشت، اوابین، اشراق، اس قسم کے جو نوافل ہیں وہ نوافل، اور اسی طرح صلاۃ تسبیح کا معاملہ بھی یہی ہے، اور اسی طرح جو ہے چاند گرہن کی نماز، تو یہ سب اکیلی نمازیں ہیں، ان کو آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ تہجد کی نماز کا معاملہ اختلافی ہے، بعض جماعت کے قائل ہیں اور بعض ہم حنفیہ جو ہیں جماعت کے قائل نہیں ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بعض نمازیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، علیحدہ سے بھی آپ پڑھیں گے، جائز ہو جائیں گی۔ مثلا فرض نمازیں یہ لے لیں، 5 گانا نمازیں آپ جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، بغیر جماعت کے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں مسئلہ یہ ہے کہ بغیر جماعت کے، یعنی جماعت کے ساتھ تو ان کو پڑھنا ہے، اور یہ بعض حضرات اس کو لازم کہتے ہیں، لازم بہی معنی کہ گویا یہ فرض ہیں، بعض اس کو واجب کہتے ہیں۔ مثلا داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ، امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کو واجب یا فرض اس درجے میں کہہ رہے ہیں جماعت کے ساتھ۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس سنت موقدہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور یہ حکم اس کا بھی منزل واجب کے جا رہا ہے۔ یہ سنت موقدہ کا مطلب یہ ہوگا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے آپ جماعت کی نماز کو چھوڑیں گے، گنہگار ہوں گے۔ ہاں شرعی عذر ہو تو جیسے فقہاء نے بیان کیے ہیں تو وہ الگ معاملہ ہے، لیکن بغیر عذر کے چھوڑنے سے آپ گنہگار ہوں گے۔ اب یہ جو سنت موقدہ والی جو تاکید اور یہاں پر ایک قسم کا جو ہے لزوم اور اہتمام آیا ہے، تو اس کو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کے لیے بہت سارے دلائل ہیں، میں کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا قرآن کریم کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حافظوا حفاظت کرو، جو محافظت کلیہ میں جماعت کی نماز، جماعت کا اہتمام بھی داخل ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ نہیں کہا پڑھو ادا کرو، قائم کرو۔ قائم کرنے کے مفہوم میں ساری دنیا کے اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ قائم کرنے میں جماعت بھی داخل ہے، جماعت کے ساتھ اہتمام بھی داخل ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس سے بھی اہل علم مفسرین یہ فرما رہے ہیں کہ جماعت کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔
اسی طرح قرآن کریم میں ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ان لوگوں کے درمیان ہو، صحابہ کے درمیان ہو، تو نماز کا کوئی وقت آ جائے تو اس وقت آپ نماز ان کے لیے کھڑی کر دیں، جماعت کھڑی کر دیں، ٹھیک ہے، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جماعت نماز کھڑی کر دیں۔ اسی طرح یہ تو قرآن کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کچھ باقی اور بھی ہے جن سے اشارہ مل رہا ہے۔ اب حدیث میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی لفظ یہی اللہ کے نبی یہی فرما رہے ہیں کہ وہاں ہممتو کا لفظ آتا ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ جوانوں کو نماز پہ کھڑا کروں اور پھر جاؤں دیکھوں کون ہے جو گھروں کے اندر نماز پڑھتا ہے، تو میں لکڑیاں جمع کروا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ وہ لکڑیاں ساتھ لے کے جائیں میرے ساتھ کچھ جوان، ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ دیکھیں رؤوف الرحیم رحمت للعالمین پیغمبر جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو جماعت کی نماز چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور اب آپ یہ بھی سوچیں کہ جو نماز پڑھے ہی نہ تو اس کا کیا حال ہے۔ اسی طرح اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی آپ دیکھ لیں، وہ کیا فرماتے ہیں جماعت کی نماز کا اہتمام اس قدر ہوتا تھا کہ چھوٹا موٹا منافق اس کو بھی یہ ہمت و جسارت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑے، اور کھلم کھلا کوئی منافق ہو تو اس کا معاملہ اور ہے۔ اور مرض کی حالت میں بھی عام طور پر اس کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز جماعت کی چھوڑ دے یا اس طرح، تو ہاں بلکہ بعض تو ایسے کہ جو مریض 2 آدمیوں کے سہارے سے جا کے جماعت میں شامل ہو سکتے تھے تو وہ بھی جا کے شامل ہو جاتے تھے۔ جماعت کا اہتمام صحابہ کی ہاں اس قدر تھا۔ اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں اپنے سنت طریقے ہمیں سکھا دیے، ہدایت کے طریقے ہمیں سکھا دیے، اور ان میں سے یہ بھی ہے جماعت کی نماز، اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی کے ان طریقوں کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر اسی طرح آپ علیہ السلام کے صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ سے رخصت چاہی کہ وہ نابینا ہیں، ان کے لیے مسجد کی طرف آنا، جماعت میں شریک ہونا یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو اگر آپ ان کو اجازت دیتے ہیں وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کریں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا هل تسمع النداء بالصلاة، کیا آپ نماز جو اذان ہے وہ اذان کو آپ سنتے ہیں، اذان کی آواز آپ کو آتی ہے؟ جی آتی ہے۔ فرمایا نہیں، آپ جو ہے جماعت میں شریک ہوں گے۔ اسی طرح آپ کچھ ان روایات کو دیکھ لیں جس میں تکبیر اولیٰ کا ثواب بیان ہوا ہے بہت زیادہ۔ تکبیر اولیٰ کن کو ملے گی؟ ان کو ملے گی، یہ ثواب ان کو ملے گا جو مسجد کی طرف آئیں گے، جماعت میں شریک ہوں گے اہتمام کے ساتھ شروع سے، تب اس کے ثواب کو پائیں گے۔ اسی طرح جو ہے فاستبقوا الخیرات قرآن کہتے ہیں نا، تو فاستبقوا الخیرات کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے جو مسجد میں سب سے پہلے داخل ہو اور سب سے آخر میں نکلے، تو مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوگا اور سب سے آخر میں نکلے تو کیا مطلب ہے؟ جماعت کی نماز کی طرف ابھی اشارہ ہو گیا، وہ بھی ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر آپ دیکھیں وہ روایات جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وضو کر کے اچھے طریقے سے آدمی جب مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پہ ایک نیکی ہے، گناہ مٹ جاتا ہے، درجہ بلند ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی جتنی روایات آ رہی ہیں بہت زیادہ روایات، تو ان کا ثواب کب پائے گا؟ جب یہ نماز کی طرف آئے گا، ایسے تو نہیں وضو کر کے مسجد روٹی کھانے آئے گا، تو یہ جماعت کی نماز کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ اندھیروں میں مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ ان کی قربانیوں کا اثر یہ دیں گے، ان کو یہ نتیجہ یہ بدلہ دیں گے کہ قیامت کے دن جب اندھیرے چھائے ہوں گے ہر طرف تو یہ لوگ ایک خاص قسم کے نور میں چل رہے ہوں گے جو دنیا میں اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے مسجدوں کی طرف جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسجدیں آباد کرنا اور جو ہے جماعت کی نماز اس ترتیب سے جو ہے ادا کرنا، اور اسی طرح جو ہے یہ جو جماعت کی نماز ہے اگر اس کی چھوٹ ہوتی نا تو پھر صلاۃ خوف کا جو مسئلہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ مجاہدین عین جہاد کے وقت میں جب دشمن سر پہ ہے، موت سر پہ منڈلا رہی ہے، اس وقت بھی کہا جا رہا ہے کہ نماز بھی پڑھو اور جماعت کے ساتھ پڑھو، اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ترتیب بھی بتا دی کہ کس طرح وہ صلاۃ خوف ادا کریں گے ایسے وقت میں کہ امام کے ساتھ ایک رکعت ایک پڑھے پھر دوسرا ہے، اس ترتیب سے۔ تو اگر جماعت کو رخصت کے درجے میں رکھا جاتا تو وہاں رکھ دیا جاتا، وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ نماز اس ترتیب سے پڑھیں۔ تو بہرحال یہ جو میں نے کچھ دلائل قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے عقلی نقلی بھی رکھ دی ہے، تو اس سے آپ اشارہ لے سکتے ہیں کہ کس قدر جماعت کی نماز کا اہتمام کروانا مقصود ہے اور جس کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا، اور پھر اوپر سے کچھ جو ہے اس طرح کے حضرات بھی آ چکے ہیں جو آ کے جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو جماعت کا اہتمام تو آپ علیہ السلام کے دور کے ساتھ وہ خاص تھا،
اب آگے کا یہ اہتمام نہیں ہے اپنے لیے، اور جو ہے چترے پترے کر کے الٹی قسم کی رخصتیں اپنے لیے بھی نکالتے ہیں، خود بھی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اور پھر نیچے کمنٹس میں اگر آپ پڑھیں تو لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے شاباش دے رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک حضرت صاحب نے گویا معاذ اللہ ان کے یہاں کوئی نیا صاحب شریعت آیا ہے جو ان کی شریعت گھڑ رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک شخص کو لے کے آپ بیٹھ جائیں اور اس کے اس قسم کے ان ہدایت سے اور نیکی سے اور حق سے ان منحرفانہ نظریات کو لے کر آپ دل کو تسلی دے لیں، اور ساری دنیا کے جتنے بھی علماء اور فقہاء مسلمان ہیں ان کا متفقہ ایک دوسرا نظریہ ہو اور ایک فرد واحد کو لے کر آپ بیٹھ جائیں، میرے خیال سے یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، آپ کی جسارت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق۔